سیکھیں کہ ماں باپ کامل کیسے ہوتے ہیں، ان کو کیسے اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہوگی، کتنا علم ان کو سیکھنا ہوگا، اولاد کو کتنا علم دینا ہے، 1 سال سے 3 سال تک کون سی چیزیں سکھانی ہیں، 3 سے 7 سال تک بچے کی کیا تربیت کرنی ہے، 7 سے 10 سال تک کیا کرنی ہے، اور 10 سے لے کر بلوغت تک پھر کون کون سی چیز سکھانی ہے۔ اس میں آپ کو عقیدہ بھی سکھانا ہوتا ہے، احکام شرعیہ عملیہ بھی سکھانے ہوتے ہیں، گناہوں کی معرفت بھی دینی ہوتی ہے، خود بھی کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے، رول ماڈل بننا ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کے ماں باپ کو اکثر یہ تربیتی سیشن انہوں نے اٹینڈ نہیں کیے ہوتے، ان کی خود تربیت کامل نہیں ہوتی۔ اب جیسے بہن نے سوچا حفظ قرآن کرا دوں، شاید میں دین کی بہت بڑی خدمت کر رہی ہوں اور بچہ دین بہت زیادہ سیکھ جائے گا۔ حفظ سے کیا سیکھے گا بچہ؟ قرآن حفظ کر لینے سے، عربک اس کو یاد کر لینے سے اسے تو پتہ ہی نہیں میں پڑھ کیا رہا ہوں، پڑھے گا نہیں تو سمجھے گا کیسے، سمجھے گا نہیں تو اثر انداز کیسے ہوگا، کیسے وہ مطلب قرآن کے حرام اور حلال کو جانے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حفظ کی فضیلت بیان نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ بروز قیامت اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ وہ ایسا نہیں کہ حافظ صاحب نے حفظ کر لیا، اب داڑھی صاف ہے، لڑکیوں کے چکر میں گھومتے رہتے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، سارے نمازیں قضا کر رہے ہیں حافظ صاحب، نام کے ساتھ حافظ لکھا ہوا ہے، تو کیا یہ حفظ ان کو نفع دے گا آخرت کے اندر؟ جب تک عمل نہیں کریں گے، بے عمل حافظ کے لیے وہ انعام نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ تو کر دیا، باقی خالی نماز کا کہہ دیا، باقی عقیدہ کون سکھائے گا، احکام شرعیہ عملیہ، پھر گناہوں کی معرفت آپ نے نہیں دی۔ سوری، تو بچے کے لیے مطلب یہ کہ اس کا بالکل مطلب وہ تو سمجھے گا مسلط کر دیا ہے مجھ پر، یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا آپ اپنا دین خود بھی سیکھیں، تربیت حاصل کریں، اگرچہ آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں، پھر بھی آپ تربیت حاصل کریں تاکہ آپ کو اپنے نقائص کا پتہ چلے کہ کہاں تربیت میں کمی رہ گئی تھی۔ میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ جب تک بچے ہمارے اگینسٹ نہیں آتے نا، وہ چاہے کیسے بھی ہوں، ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، لیکن جب ہمارے مفادات پہ ضرب لگتی ہے، جب بچے ہمارے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، جب ہمارا کہنا نہیں مانتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی صاحب دیکھیے گا بچہ ہمارا کہنا کیوں نہیں مان رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل دین ہم سکھانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں بچے ہمارے ساتھ بس صحیح رہیں، ایک لمیٹڈ دین سکھائیں، اس کے بعد بس۔ اور بعض اوقات تو دین بھی نہیں سکھاتے، اگر بچہ فرما برداری کر رہا ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ بہت نیک ہے۔ تشویش اس وقت شروع ہوتی ہے جب بچہ ہمارے خلاف آتا ہے، جب بیٹے کی شادی کی جاتی ہے اور وہ بیوی کا زیادہ کہنا ماننے لگے تو ماں کو زیادہ فکر ہو جاتی ہے، اس سے پہلے دین کا خیال ہی نہیں آتا۔ جب وراثت تقسیم کی باری آتی ہے تو پھر مفتیان کرام یاد آتے ہیں کہ ہمارا کتنا حصہ بنتا ہے اور کیا حق ہے، اس سے پہلے ان مفتی صاحب کو کبھی کال کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی ہوتی۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ بہن کے اوپر کوئی مطلب اٹیک نہیں ہے، یہ آپ کی ہمدردی میں، آپ لوگوں کے پیار اور محبت میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، خدا را علم سیکھیے۔ اگر آپ کو کوئی اسٹیج نہیں ملتا ہے، آپ میرا نمبر یہاں سے لے لیجئے، آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔